سب سے پہلے تو ٹکا خان صاحب میں یہ بات کہتا چلوں کہ جو آصف زرداری ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤسز سے الیکٹ ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط تھا۔ ہم نے 12 بار اس چیز کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ناقص اسمبلی اور ناقص سپیکر، ناقص ڈیپٹی سپیکر، آپ کا انلیگل وزیر اعظم، چیف منسٹر پنجاب، یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ہاؤس انکمپلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے، نمبر ایک، اور اسی سٹرکچر سے آپ ایک انلیگل پریزیڈنٹ کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایکویشن کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ایک انویل صدر ہیں، وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ صحیح معنی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ سو لہٰذا ایک صدر جو کہ جن کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے سر انجام دیں گے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسے مسائل بنتے ہیں اور وہ ان کی طبیعت ناساز ہو، وہ ایکٹیویٹی لیول نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی دوسری اہم بات یہ ہے، سو لہٰذا ان کی ابیلٹیز کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کریں، وہ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے۔ اس وقت وہ مفاہمت نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا علاج کرائیں، وہ اس وقت اپنی جو آرام ہے وہ کریں، مملکت کے مسائل جو ہیں وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک مطلب بنیادی چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کو اپوزیشن کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، اور اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی ٹرانسپیرنسی آتی ہے۔ یا حکومت کے ارادے کچھ اور ہیں تو حکومت نے بھی اسی ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سو کالڈ حکومت نے، اور میں یہ 12 بار کہہ چکا ہوں کہ حکومتی بینچز پہ مفاداتی ٹولوں کا ایک جھنڈ سا بنا ہوا ہے جس میں کڑچے بھی ہیں، چمچے بھی ہیں، گینتی بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، کھرپے بھی ہیں۔ دوسری سائٹ پہ آپ کا ایک آگ سے مطلب عبور کیا ہوا ایک وہ شخصیات موجود ہیں جو کہ کندن بن چکی ہیں، جو کہ ایک تلوار، ایک لوہے کی تلوار بن چکی ہیں، اور آپ نے اپوزیشن کا رول دیکھ بھی لیا ہے۔ 4 سیشن ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور واضح طور پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہماری ایک ووٹ ایک شخص بھی ادھر ادھر نہیں گیا۔ ہم لوگ منظم ہیں، اپنی آواز وہاں پہ اٹھانا جانتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حکومت کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی صورتحال یا آتی ہے تو مجھے پیپلز پارٹی کے اندرونی مسائل کا تو نہیں پتا، پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اسی وقت یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، نمبر ایک، کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے، نمبر دو۔ نمبر تین بات آپ نے بات کی محسن نقوی کی، غالباً محسن نقوی جو ہے وہ یہاں پہ یا سینٹ میں آتا ہے یا جہاں پہ بھی غیر قانونی جو اس نے ایکشنز لیے تھے اس کے بارے میں اس نے جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اپنی عمر میں بہت سارے وقت کے فرعونوں کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ بات اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ چکا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ وہ وقت کے فرعون پھر جا کے بعد میں جس وقت کرسی پہ نہیں ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جا کے پھر پیر بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں میرے ساتھی میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے دونوں ساتھی آگے ہیں، علی مغل صاحب بھی آگے ہیں اور عامر مغل بھی آگے ہیں، اور علی بخاری صاحب بھی آگے ہیں،
آپ بخاری صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پروٹیسٹ میں تھے اور انہوں نے بات چیت بھی کی. آپ آ جائیں گے. کابینہ کے بارے میں جی ٹکا خان صاحب, کابینہ فیڈرل کابینہ کے بارے میں آپ نے پوچھا 0 + 0 + 0 + 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائیڈڈ بائی 0. نمبر 1. دوسری چیز, ان کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ زیرو کو آپ کیسے, ان کی کیا کارکردگی ہوگی؟ وہ تو مطلب ان کی کارکردگی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ان میں کیپیبلٹی اس سو کالڈ حکومت نے نہیں ہے وہ کچھ کر سکیں. انلیگل حکومت ہے, انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. جو سو کالڈ وزیر اعظم اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی تقریر سے شروع کرتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کون سی جگہ پہ کیا کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں شہباز شریف. اس کے کابینہ والوں کو بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اللہ اللہ خیر صلاح. جی ہم لوگوں نے کسی کے ساتھ کوئی مینجمنٹ نہیں کرنی. ہم لوگ صرف اور صرف ایک چیز کے پوائنٹ پہ ہم لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو فارم 47 کے ذریعے چرایا گیا ہے وہ ہم لوگ واپس لیں, کیونکہ یہ میرے ساتھی ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب بھی موجود ہیں, علی مغل صاحب بھی موجود ہیں. دونوں ساتھیوں کے فارم 45 سارے کے سارے موجود ہیں, پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی جو آنکھیں ہیں وہ قصداً بند کی ہوئی تھیں اور اس کو اگنور کیا تھا, اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. سیکرٹری جنرل صاحب نے فرما دیا, عامر مغل صاحب نے, علی بخاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا. دیکھیں آپ کے سامنے ایک سے زائد مرتبہ ان موضوعات پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہوا, یا جو پنجاب میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی, اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کئی وکلاء کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئی, میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. پچھلے ہفتے جو ہمارا احتجاج ہوا تھا, اس ہفتے کو چھوڑ کے اس سے پچھلے ہفتے, آپ کو پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں ہمارا ایک کارکن شہید کیا گیا پولیس کسٹڈی میں. دوسرا ہمارا کارکن احمد شاہ کو لاہور میں شدید تشدد کر کے بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل چھوڑ گئے, اور پھر اللہ نے زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ گیا. یہ وہی ڈرامہ ریپیٹ کیا جو ذل شاہ کی صورت میں انہوں نے کیا تھا. ذل شاہ کے اوپر 60 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں, یہ میڈیکل رپورٹ ہے. اس کے باوجود اس کو پرچہ دیا, اس پرچے میں نامینیٹ کس کو کیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, اور تصویروں اور ویڈیو میں موجود ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے تھے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بعد میں مریم بی بی نے یہ کہا, وہ جو ڈاکو رانی آج کل مسلط ہے ہمارے پنجاب میں, جو کہ خود ہار چکی ہے, ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ وجود میں آئی ہے اس کی حکومت, اور اس نے کہا نہیں اس کو دوسرا اینگل دو. وہ آڈیو آپ کے پاس ہے, اور اس کو اس نے ریفیوز نہیں کیا. دوسرا اینگل دو ایکسیڈنٹ کا, وہ اینگل دیا گیا, دوسری ایف آئی آر کاٹی گئی ایکسیڈنٹ کا, پھر وہ پرچہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کر دیا گیا. تو یہ سارا ڈرامہ کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے آج بھی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس سب کچھ کے باوجود ایک بات آپ کو بتا دوں, جو کچھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, جو ٹھگوں کی حکومت اس وقت مسلط ہے, خواہ وہ فیڈرل میں ہو خواہ وہ پنجاب حکومت ہو, یہ جس انداز سے یہ مسلط ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آپ سارے اسلام آباد میں بیٹھنے والے, یہ میری کانسٹیچوئنسی آپ کو پتہ ہے, اور یہاں سے سامنے ریٹرننگ افسر کا دفتر ہے. صبح کے 4 بجے تک اس دن 8 کو اور 9 کی رات کو آپ نے دیکھا کہ میرا رزلٹ, ہم اس وقت 50,000 پلس کی لیڈ سے جیت رہے تھے. 1,05,000 ووٹ میں نے لیا, 51,000 دوسرے نے لیا, 53,000 کی میری تقریباً لیڈ ہے. وہ سب آپ نے دیکھا ہے, وہ ریکارڈ ہمارے پاس پورا فارم 45 موجود ہے. 9 تاریخ کو ایک فارم 47 آتا ہے جو سارے میڈیا نے دکھایا, میں وہاں دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا, پورے میڈیا کے سامنے ایک فارم 47 آیا جس کے ذریعے اس کو جتا دیا, مجھے ہرا دیا. فارم 47 وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ نیا فارم 47 بنایا انہوں نے 10 تاریخ کو. پھر جب ہم 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں چلے گئے تو الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا, پروسیس آف کنسالیڈیشن از اسٹاپ, سسپینڈڈ, یہ لفظ ہیں. اور ہم نے آ کر کے یہاں 12 بجے کا ٹائم تھا فارم 48 جاری کرنے کا کنسلٹیشن کے لیے. فارم 48 تو جاری بعد میں
ہونا تھا, اسی دن کنسالیڈیشن ہونی تھی. 11:30 بجے پہنچ کے انہوں نے آرڈر کیا بائی رائٹنگ, آپ کے سارے میڈیا کے سامنے موجود ہے, ہم نے پریس کانفرنس بھی اس دن کی تھی. انہوں نے لکھ کے دیا ریٹرننگ افسر نے, جس کو وہ مانتے ہیں کہ جناب پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, اور آپ اب جب رزلٹ یہ فارم انہوں نے ڈالے ہیں, جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ ہے, وہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے, وہ ہم وائٹ پیپر کی صورت میں بھی ہم آپ کو دیں گے. ساری ٹیمپرنگ کر کے اس کے ووٹ بڑھائے گئے, کچھ ووٹ ہمارے ریورس کیے گئے اور میرے کم کیے گئے, جو اس کے ووٹ تھے میرے کھاتے میں, میرے ووٹ تھے اس کے کھاتے میں, اور کچھ نئے فارم بنائے گئے. وہ سارا ریکارڈ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے اور لے لیا ہے. اور ایک اور عجیب سی بات ہے, فارم 49 48 جاری ہوتا ہے 12 تاریخ کو, اور نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا. یہ اس لیے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیے تھے ہائی کورٹ نے, اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا آپ اس کو چیک کرو. یعنی بےایمانی کی اور جرائم کی آماج گاہ, وہ کرپٹ ہمارے بیوروکریٹ, اور وہ جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس نے ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی وداؤٹ سیئنگ. بھائی خود RO لکھ کے دے رہا ہے اور وہ مان رہا ہے میں نے لکھ کے دیا. الیکشن کمیشن نے خود سٹے دے رکھا ہے. اور اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فارم 48 49 کے بغیر نوٹیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس ساری ملی بھگت کے باوجود آج تک ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کٹ پتلی اور ناجائز MNA اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم پرامن احتجاج کریں تو ہمارے لوگوں کے اوپر FIR تشدد اور جو کچھ ہوا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہم ان کے سہولت کاروں کو اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم جیسے اگر قانون کے رکھوالے, قانون کو نافذ کرنے والے اور لا ابائڈنگ سٹیزنس کے اوپر, وکلاء کے اوپر, سینئر وکیلوں کے اوپر بھی اس طرح اگر آپ نے پرچے کرنے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں پھر نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جنگل کا قانون بھی اس سے پھر بہتر ہوگا. دوسری بات کہ جو کچھ آپ آج کر رہے ہیں, نہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا اور نہ اس سے معاشی استحکام آئے گا. لوگ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں. $18 بلین سالانہ مفت مراد بدماشیاں اوپر کھا رہا ہے. آپ نے مزید قرضے لے کے اس ملک کے لوگوں کو, جو 12 روپے ہمارا بجلی کا یونٹ تھا اس کو 70 روپے پہ پہنچایا, اور کل آپ نے پھر جو 500 روپے گیس کا بل ہوتا تھا 50,000 پہ پہنچایا. اب آپ نے جو مزید ظلم کرنے ہیں اس کے ذریعے, ان حرکتوں کے ذریعے نہ انویسٹمنٹ آئے گی, اس ملک کے لوگوں کو مزید آپ نے غربت کی لکیر کے نیچے پھینکنا ہے, اور اس سے نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی. اس لیے آج بھی وقت ہے ان ٹھگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چھوڑ دیں. اور یہ جو ابھی آج لسٹ آئی ہے منسٹرز کی, آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں, سب فارم 45 سے ہارے ہوئے لوگ ہیں.